السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے والے سبق میں، کہ حروف کے مخارج 17، 16 یا 14 ہیں، اور یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 17 والا قول اختیار کیا ہے، اور ان تینوں قول کو یعنی 17، 16 اور 14 والے قول کو کس طرح سے یاد کرنا ہے کہ کون سا قول کس کا ہے، تو اس کے لیے دو مجموعے آپ کو بتلائے گئے تھے، ایک جو ہے فاسخہ اور ایک جو ہے خاصفہ۔ بہرحال اس تفصیل میں جو ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کو جو ہے اس طرح سے یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک دوسری چیز رہ جاتی ہے لفظی طور پر، ایک بات ذہن میں آپ کے رہے کہ جہاں کہیں نحوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام جو ہے ترکیب کو اور تمام نحوی چیزوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے لفظ یختارہ ہے جو فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو ہونا چاہیے فعل ماضی، کیونکہ یہ جو ہے زمانے گزشتہ کی بات ہے کہ علامہ خلیل نے 17 والے قول کو اختیار کیا ہے، ان کا 17 والا قول ہے، تو بجائے ماضی کے مضارع یہاں پر استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ حکایت حال ماضی کے لیے ایسا کیا گیا ہے، یعنی کسی ماضی کی چیز کو حال میں بیان کیا جائے۔ دوسرا یہاں پر لفظی اعتبار سے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ علی یہ اپنے مدخول کے ساتھ یہ جو ہے متعلق ہوگا، تو اس کا متعلق ایک ہوگا، تو اس کا جو متعلق ہے اس کا متعلق مخارج الحروف سے حال بنے گا یا 17 سے۔ یعنی ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ علی جو ہے وہ کسی کے متعلق ہوگا اور اس کا ایک متعلق ہوگا، اور اس کا متعلق جو ہے مخارج الحروف یا 17 سے حال ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے کس سے حال بنایا جائے گا؟ مخارج الحروف سے بنایا جائے یا جو ہے 17 سے بنایا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ محل اختلاف جو ہے 17 ہے، لہذا اسی کو بنانا صحیح ہے۔ باقی بعض لوگوں نے جیسا کہ گمان کر لیا، خیال ہے کہ مخارج الحروف سے اس کو حال بنایا جائے، تو ان کا یہ خیال جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ مخارج الحروف میں اختلاف نہیں ہے بلکہ تعداد مخارج میں اختلاف ہے، اور تعداد مخارج کے طور پر یہاں پہ جو انہوں نے کہا 17، لہذا علی کا متعلق جو ہے 17 سے حال ہوگا۔ یختارہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ اصل ہے القول، جو الذی سے پہلے محذوف ہے، یعنی علی القول الذی یختارہ۔ آپ کو یہ بتلایا گیا کہ من اختبر کا مصداق علامہ خلیل نحوی فراہیدی ہیں، اور یہ علامہ خلیل نحوی فراہیدی جس طرح سے نحو صرف کے ماہر تھے، اسی طرح سے بلاغت اور تحقیق لغات میں بھی ان کا ایک درجہ تھا، اور انہوں نے جو ہے مخارج و صفات پر بھی کام کیا ہے، تو وہی جو ہے مراد ہے، تو تھوڑا سا ان کا تذکرہ اور ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک سوال تو یہ ہوگا کہ من اختبر سے مراد علامہ خلیل نحوی ہی کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو ہے 17 مخارج کے قائل ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مخارج و صفات پر قلم اٹھایا ہے، اسی لیے جو ہے جمہور ان کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے مختصر حالات یہ ہیں کہ ان کا نام جو ہے خلیل بن احمد فراہیدی ہے، اور ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے۔ قبیلہ ازدکی یا ازدکی ایک شاخ فراہید کے نام سے ہوئی، جس کے جد اعلیٰ کا نام فرہود تھا، اسی تعلق کی وجہ سے یہ شاخ جو ہے فراہیدی کہلاتی ہے۔
استخراج مسائل یعنی استخراج مسائل نحو، بلاغت اور تحقیق لغات عربیہ میں علامہ خلیل نحوی کو امام مانا گیا ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اشعار عرب سے زبان عرب کے اسالیب اور بلاغت اور نحو و صرف اور علم اشتقاق کی بنیاد رکھی ہے۔ 74 سال کی عمر میں 170 ہجری میں وفات پائی اور وقت کے سلاطین و عمراء سے یہ بالکل بے نیاز رہتا تھا، اور ایک عجیب علم ہے علم عروض، اسی نے ایجاد کیا تھا اس کو۔ اسی طرح سے مخارج و صفات پر سب سے پہلے قلم اسی نے اٹھایا۔ علم نحو کی مشہور کتاب العین اسی کی تصنیف ہے، جو وسیع معلومات میں بیش بہا خزانہ ہے، جو آگے چل کر کتاب سیبویہ کی اساس ثابت ہوئی۔ مشہور امام نحو سیبویہ انہی کا شاگرد ہے، جن کی وفات 177 ہجری میں ہوئی ہے۔ علامہ خلیل نحوی کی تصانیف تو بہت ساری ہیں، ان میں جو ہے کتاب العین، کتاب النغم، کتاب العروض، کتاب الشواہد وغیرہ جو ہے خاص طور سے شہرت یافتہ ہیں۔ بہرحال پہلے شعر کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حروف کے مخارج جو ہے 17 ہیں علامہ خلیل نحوی کے نزدیک، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو قول راجح کی نشاندہی کر دی ہے، اور دوسرے جو ہے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب جو ہے مخارج شروع کرتے ہیں۔ للجوف الف و اختاها وہی حروف مد للہواء تنتہی۔ یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ عربی نسخہ ہے، عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس نسخے میں جو ہے للجوف الفن ہے، لیکن ہندوستانی نسخوں کے اندر جو ہے فالف الجوف و اختاها وہی حروف مد للہواء تنتہی ہے، یعنی فالف الجوف یا فالف الجوف و اختاها وہی، دونوں کا حاصل ایک ہے، اس وجہ سے لفظی فرق ہے یہ۔ بہرحال تو اس پہلے مصرے کے اندر فالف الجوف و اختاها وہی حروف مد للہواء تنتہی، اس میں جو ہے اس شعر کے پہلے مصرے میں مخرج اول یعنی پہلا مخرج اور اس سے نکلنے والے حروف کی تعیین کی گئی کہ پہلے مخرج سے الف اور اس کے اختین یعنی اس کے دونوں ساتھی ادا ہوتے ہیں۔ وہی حروف مد للہواء وہی حروف مد للہواء تنتہی، اس جو ہے کلمے سے اور یعنی دوسرے مصرے سے یا پہلے مصرے کے اخیر لفظ وہیہ سے اخیر تک یہ بتلاتے ہیں کہ ان کا نام اور لقب کیا ہے۔ تو بتلایا کہ ان کا نام اور لقب جو ہے حروف مدہ ہے۔ چلتے ہیں للجوف، جوف سے کیا مراد ہے، جوف کی تحقیق کیا ہے۔ عموماً جو ہے ہم لوگ بولتے ہیں کہ جوف دہن، جوف دہن، جوف دہن، یعنی خلائے دہن کو جوف کہا جاتا ہے عموماً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حلق، منہ اور شفتین تینوں کا خلا مراد ہے۔ چنانچہ حلق کا جو جوف ہے مبدا ہے اور منہ کا جوف یہ منتہا ہے۔ تو جوف دہن بولا جاتا ہے اس لیے کہ دہن کا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہے، ورنہ مراد یہ ہے کہ حلق، منہ اور شفتین تینوں کا جوف یہاں پر مراد ہے۔ جوف جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ مخرج مقدر میں سے ہے، مخرج محقق میں سے نہیں ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہے پہلے مخرج محقق کو ذکر کیا جاتا اور مخرج مقدر کو جو ہے بعد میں ذکر کیا جاتا۔ تو ایسا کیوں کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلے مخرج جوف کو بیان کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جوف والا مخرج ہے
یہ مخرج چونکہ تمام مخرجوں پر عام ہے کیونکہ حلق سے لے کر ہونٹ تک پھیلا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ مخرج کیا ہوا، بمنزلہ کل کے ہوا، اور دیگر مخارج جو ہے بمنزلہ اجزاء کے ہوئے، اور کل کا جز پر مقدم ہونا ظاہر ہے، ورنہ قیاساً تو اس کو سب سے بعد میں آنا چاہیے۔ یعنی اگر جو ہے آپ مخرج محقق اور مخرج مقدر کے اعتبار سے سوچیں تو مخرج مقدر کو بعد میں آنا چاہیے، مخرج محقق کو پہلے آنا چاہیے۔ لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو جوف کا جو ہے مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ جوف یہ بمنزلہ کل کے ہے اور دیگر مخارج بمنزلہ جز کے، اور جز پر کل کا مقدم ہونا یہ بالکل ظاہر ہے، لہذا اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مخرج جوف کو بیان کر دیا ہے۔ ہندوستانی نسخوں کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ فَأَلِفُ الْجَوْفُ لکھا ہوا ہے، تو فَأَلِف جب پڑھیں گے تو فا اس پہ آئے گی، تو یہ فا کون سی ہے؟ فائے تفصیلیہ یا فائے تفسیریہ؟ فائے تفصیلیہ یا فائے تفسیریہ ہے، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اوپر کہ مخارج الحروف 17 کہ حروف کے مخارج جو ہے 17 ہیں، تو اب جو ہے اس کی 17 مخارج کی تفصیل کر رہے ہیں، فَأَلِفُ یعنی فا لا کر کے۔ وَأُخْتَاهَا، اختاہا سے کیا مراد ہے؟ اختاہا سے مراد ہے واو مدہ اور یائے مدہ، اور اختاہا میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے الف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حروف جو ہوتے ہیں عموماً حروف کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، تو اختاہا میں ہا ضمیر کا مرجع جو ہے الف ہے، اور اختین سے مراد، الف کے اختین سے مراد یہ ہے کہ واو مدہ اور یا مدہ، مطلقاً نہیں، کیونکہ الف مدہ ہوتا ہے تو اس کا ساتھی بننا اسی کے لیے ہوگا جو اس کے مشابہ ہوگا، اور وا اور یا حالت مد میں ہی اس کے مشابہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھی بن سکتے ہیں، اس لیے اختین سے مراد جو ہے واو مدہ اور یا مدہ ہیں۔ وہی ہی کا مرجع کیا ہے؟ الف و اختاہا، دونوں مل کر کے جو ہے اس کا مرجع بنیں گے۔ ایک بات فائدے کے طور پر یہاں پر یہ جان لیجئے کہ واو الف اور یا، واو الف اور یا ان کی حالت سے قطع نظر کہ ان پر حرکت ہے، ساکن ہے تو ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہے یا ان کے مخالف ہے، کس طرح کی حرکت ہے، واو الف یا کو مشترک طور پر حروف علت کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ان کے ماقبل کی یا ان کی حالت دیکھ کر کے ان کا نام جو ہے الگ الگ رکھا جاتا ہے، ورنہ تینوں کو مشترک طور پر جو ہے حرف علت کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوا، اور آپ کے سامنے یہ جو ہے بات ظاہر بھی کہ حروف مدہ جو ہے 3 ہیں، الف جبکہ اس سے پہلے فتحہ ہو، واو اور یا جبکہ یہ ساکن ہو، اور ان کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اب یہاں جو ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جب الف، واو مدہ اور یا مدہ تینوں مد ہونے میں برابر ہو گئے تو الف کو ہی یہاں پر انہوں نے اصل کیوں قرار دیا؟ فَأَلِفُ الْجَوْفُ کے بجائے فَالْوَاوُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا وہی کہہ دیتے، فَالْيَاءُ الْجَوْفُ وَأُخْتَاهَا وہی کہہ دیتے۔ الف کو جو ہے بیان میں اصل کیوں قرار دیا، اور وا اور یا کو جبکہ وہ مدہ ہوں انہیں ان کے ماقبل کیا نام ہے ان کے تابع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب نمبر 1 یہ ہے کہ الف یہ کبھی بھی مدیت سے خالی نہیں ہوتا، الف مدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہی ہوگا، جبکہ واو اور یا کے ماقبل کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الف ہوا پر ہی ختم ہوتا ہے، اس کا اعتماد کسی معین جز پر مطلقاً نہیں ہوتا۔ وا اور یا
ان کا اعتماد جو ہے واو غیر مدہ یا غیر مدہ کے مخرج پر ہلکا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا، جس کا اعتبار علامہ خلیل نے نہ کر کے جوف کو مستقل مخرج بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے بحث میں آپ کو تمہیداً بتایا جا چکا ہے۔ اور الف جو ہے یہ ہوا پر ہی ختم ہوتا ہے، اس کا جو ہے کسی دوسرے مخرج پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا، جبکہ وا اور یا اگر مدہ بھی ہوں تو ان کا جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے اعتماد غیر مدہ کے مخرج پر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے علامہ سیبوئے اور علامہ فرہ نے ہے واو مدہ اور غیر مدہ، یا مدہ اور غیر مدہ، یعنی مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک بیان کر کے جوف دہن کو مستقل مخرج ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جوف دہن کو مستقل مخرج نہیں مانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مد کی مقدار کا اندازہ جو ہے الف سے ہی کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے الف کو اصل قرار دیا گیا اور وا اور یا مدہ کو اس کے تابع کر دیا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ الف کو حروف مدہ میں اصل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ الف کبھی مدیت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الف ہوا پر ہی ختم ہوتا ہے، اس کا اعتماد کسی بھی جزو معین پر مطلقاً نہیں ہوتا، یعنی ذرہ برابر بھی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مد کی مقدار کا اندازہ اسی الف سے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جوف دہن سے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا للجوف الف و اختاہا یا فالف الجوف و اختاہا، وہی جوف دہن سے کتنے اور کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف مدہ ہیں۔ مذکورہ شعر میں جو ہے جو حروف بیان کیے گئے ہیں ان کا لقب کیا ہے؟ ان تینوں حروف کے لقب جو ہے بہت ہیں، اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم علام نے کیا کہا، حروف مدن ایک لقب جو ہے ان کا بیان کر دیا، اور یہ لقب جو ہے گویا کہ ان کی ذات میں داخل ہے، اس وجہ سے ایک لقب جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ان کو حروف مد کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیے کہ حروف مدہ کے کئی القاب ہیں، گرچہ کہ 3 القاب جو ہے ان کے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو جوفیہ، اس لیے کہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں یا جوف سے ادا ہوتے ہیں، جوف دہن نہ کہیں بلکہ مطلق کہیں کہ جوف سے ادا ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے جوف حلق سے الف ہے، بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے تختی کر دی ہے، اس کو جو ہے تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوف حلق سے الف، اور جوف دہن سے، جوف لسان اور دہن سے جو ہے یا، اور جوف شفتین سے واو ادا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حلق سے لے کر کے شفتین تک کے جوف سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے ایک نام تو مدیہ ہے جو بالکل کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو ہے بالکل واضح ہے کہ ان پر مد کیا جاتا ہے۔ دوسرا نام ان کا جوفیہ ہوا کیونکہ جو ہے یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا نام جو ہے ہوائیہ ہے۔ ہوائیہ اس لیے ان کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ ہوا پر تمام ہوتے ہیں، تو گویا کہ پہلا نام یعنی جوفیہ باعتبار مخرج کے، اور مدیہ اور ہوائیہ جو ہے باعتبار صفت کے۔ ان تینوں حرفوں کے کئی نام سے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کئی طرح کی صفات پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ ضعیف ہوتے ہیں، ان کو جب ابھی آپ کو کہا گیا کہ قطع نظر ان کی حرکت کے یا ان کی ساکن ہونے کے، ان کے ماقبل کی حرکت کے، ان کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو کسی حالت میں جو ہے حرف لین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے کئی نام جو ہے کتابوں میں لکھے ہیں۔ مثلا آپ کو 2-3 نام تو معلوم ہو گئے، بالترتیب جو ہے آپ اور ان کے نام سن لیجئے۔ پہلا نام جو ہے جوفیہ، دوسرا مدہ، تیسرا مدیہ، چوتھا ہوائیہ، اسی طرح سے ان کو خفیہ، ضعیفہ، حروف علت اور حروف مد اور حروف لین بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ تینوں حرف جوف دہن سے یا جوف سے ادا ہوتے ہیں، تو اس جوف سے ادا ہونے میں تو یکساں ہو گئے، تو ان تینوں حروف مدہ
جب مخرج اور صفات دونوں اعتبار سے ایک ہیں تو ان میں جو ہے امتیاز کیسے کیا جائے گا، ان میں جو ہے تمایز کس طرح سے پایا جائے گا؟ تو بہرحال جواب یہ ہے کہ حروف مدہ یہ صوت سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی آواز سے۔ ان میں اس طرح سے امتیاز ہوگا کہ واو مدہ میں تصعد یعنی اوپر کو چڑھا ہوگا آواز، یا میں جو ہے تصفل یعنی نیچے کی طرف جھکا ہوگا، اور الف میں بین بین کی کیفیت ہوگی۔ اس طرح سے یہ تینوں حرف مدہ جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی واو میں جو ہے تصعد ہوگا، یا میں جو ہے تصفل ہوگا، اور الف میں بین بین کی کیفیت پائی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اب آخری جملہ آپ کے سامنے ہے للہوائی تنتہی۔ للہوائی تنتہی کا لفظ بڑھا کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی باریک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخرج میں جب اس کی تعین کی جائے کہ فلاں حرف کا مخرج کیا ہے، تو مخرج کی تعین میں انتہائی صوت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کی کتابوں میں بھی بہت سی جگہوں پہ لکھا رہتا ہے کہ جب کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حرف متحرک لائیں یا حمزہ متحرکہ لائیں، اور جو ہے اس کو ادا کریں، جہاں آواز رک جائے وہی اس حرف کا مخرج ہے، یعنی منتہا کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مدن کے بعد جو للہوائی تنتہی کا اضافہ کیا ہے، اس سے ایک جو ہے بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخارج کی تعین میں منتہائے صوت کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا مخرج اس باب کا جو ہے دوسرا شعر، جس میں پہلا مخرج بیان کیا گیا جوف دہن، اس کی جو ہے تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ اسی پر یہ سبق ختم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔